واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، اس ماہ مقدس و مبارک میں ہم سیدنا سید الاولیاء افضل الاولیاء اشرف الاولیاء قائد الاولیاء منبع ولایت مخزن ولایت مصدر ولایت سرچشمہ ولایت قاسم ولایت غوث الاغواث غیث الاغیاث غوث الثقلین غیث الکونین نجیب الطرفین محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شہباز لامکانی قندیل نورانی الشیخ السید میرا محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں لولا لجام الشریعت علی لسانی لأخبرتکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم انتم بین یدیک القواریر یرا ما فی بواطنکم و ظواہرکم۔ غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ مجھے شریعت نے روک رکھا ہے، ورنہ دنیا کے تمام انسانوں کو میں بتا دیتا کہ گھروں میں بیٹھ کر کھاتے کیا ہو اور چھپاتے کیا ہو، کیونکہ انتم بین یدی کالقواری، میری نگاہوں کے سامنے تم ساری دنیا کے انسان ایسے ہو جیسے شیشے کی بوتلیں یرا ما فی بواطنکم و ظواہرکم، جن کا اندر بھی نظر آتا ہے اور جن کا ظاہر بھی نظر آتا ہے۔ اب ممکن ہے کیونکہ دور عجیب ہے، سوچ عجیب ہے، ہر ایک اپنے آپ کو بہت بڑا صاحب علم سمجھے ہوئے ہے، وہ کہیں گے جناب یہ کیا، یہ گپ ہے خامخواہ، پوری دنیا کے انسانوں کو جی میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے شیشے کی بوتلیں ہوتی ہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضرات محترم، ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ ما من نبی الا ولہ نذیر فی امتی، نہ اللہ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس کا مظہر میری امت میں موجود نہ ہو۔ حدیث اولیاء انبیاء کے مظہر، اور غوث اعظم فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ۔ فرمایا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہے، لیکن میں عبد القادر خود نبیوں کے امام کا مظہر ہونا بھی چاہیے، کیونکہ الوالد سر الابی، اولاد ماں باپ کا مظہر ہوتی ہے، ماں باپ کی دلیل ہوتی ہے۔
اگر ماں باپ نے کام غلط کیا ہو تو اولاد گستاخ پیدا ہو، کسی نہ کسی کے حق میں ضرور وہ گستاخی کرے گی۔ بے شک۔ اور جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حق میں گستاخی کرے بالیقین وہ لطف حلال نہیں، بے شک۔ اس کے ماں باپ نے غلطی کی ہو، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام پاکوں کے سردار ہیں، بے شک۔ اور پاکوں میں انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ ہمارے آقا تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور نبیوں کو جو بھی عظمت ملی، جو بھی شان و شوکت ملی، جو کمالات ملے، جو معجزات ملے، ارہاسات ملے، کتابیں ملی، صحائف ملے، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، مگر لینے والے میرے آقا کے لنگر سے، کیونکہ قاسم ہمارے آقا، تقسیم کرنے والے ہمارے آقا، جو قاسم کو چھوڑ کر لے وہ حرام کھاتا ہے۔ اب دیکھو ہم محفل مناتے ہیں، ایک بندے کو کہتے ہیں یار یہ مٹھائی ہے تقسیم کر، تو کوئی اٹھ کر جھپٹے اس سے نہ لے، کہ نہیں تو اس سے میں نہیں لیتا، تو جھپٹنے والا احمق ہوگا، بے شک، خبیث ہوگا، بدتمیز ہوگا۔ یہ بھائی جو مٹھائی بانٹ رہے ہیں ان نے بانٹنے کے لیے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی ہے، اگر تم میں حیا ہے تو اسی سے لو۔ جو کہتے ہیں نبی ولی سے لینا شرک ہے، حرام ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو نبی کا وسیلہ چھوڑ کر اللہ سے لے وہ حرام کھاتا ہے، کیونکہ اللہ نے قاسم ہمارے آقا کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خود اللہ نے قاسم کو، بے شک۔ سرکار ماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، سبحان اللہ۔ انما بھی یہ نہیں فرمایا انا قاسم، نہیں فرمایا انما انا قاسم، میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ انما کا معنی ہے میں ہی، انما کلمہ حصر ہے، میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سرکار کیا بانٹنے والے ہیں آپ؟ فرمایا واللہ یعطی، جو اللہ نے عطا کیا ہے وہی بانٹتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے آپ کو جناب بندہ ہو، فرماتے ہیں میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ سرکار کیا بانٹنے والے ہیں آپ؟ میری طرف متوجہ رہے، جھولی والوں کو نہ دیکھو۔ تو جناب بندہ کیا بانٹنے والے ہیں؟ فرمایا جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو کیا عطا کیا ہے۔ فرمایا اگر کیا کی بات ہوتی تو مذکور نہ ہوتی کہ یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا۔ جہاں مفعول غیر مذکور ہو مفید عموم ہوتا ہے۔ اللہ نے جو کمال اور جو نعمت بنائی ہے سب مجھے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ بانٹتا بھی میں تھا، واہ واہ واہ۔ بانٹ بھی میں رہا ہوں اور بانٹتا بھی میں رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اسی لیے آپ دیکھیں جنت بھی اللہ تعالیٰ دے گا تو محبوب کے وسیلے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ورنہ وہ تو عالم الغیب جاتا ہے۔ اگر کوئی جنت کا مستحق تھا اسے بھیج دیتا، جو نہیں تھا اسے جہنم میں ڈال دیتا۔ مگر میدان حشر میں رب العالمین جل شانہ دکھائے گا کہ جنت اسی کو ملے گی جو میرے محبوب کے در پہ آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ جناب بندہ
دنیا تو ڈری ہوئی ہوگی نا جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کون حاکم ہے، کون بادشاہ ہے، کس کی حکومت اور بادشاہت ہے، ساری دنیا خاموش، کپ کپی تاری ہو جائے گی، پسینے سے شرابور ہو جائیں گے، کیونکہ آخر اللہ تعالیٰ کی قہاریت کا ذکر ہوگا۔ تو جب ساری دنیا کانپ رہی ہوگی، جواب بھی خود رب دے گا للہ الواحد القہار، کہ آج اس ایک اللہ کی حکومت ہے جو قہار رب ہے۔ اب یہ ہوگی اس میں حکمت، لوگ ڈر جائیں گے، اور جب خوف طاری ہو جائے تو پھر ماں باپ بڑے یاد آتے ہیں، بے شک پھر دنیا بھاگے گی۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائے گی، ساری دنیا کہے گی آپ ابو البشر ہیں، آپ خلیفۃ اللہ ہیں، آپ مسجود ملائکہ ہیں، آج مہربانی کیجئے ہمارے اوپر رحم کیجئے، ہماری مدد کیجئے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی قہاریت رحمانیت میں بدل جائے اور اللہ ہم پہ مہربان ہو جائے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا اذهبوا الی غیری، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، غور کریں۔ میدان حشر میں اللہ کا محبوب بندہ آدم علیہ السلام، جو مسجود ملائکہ بھی ہیں، جو خلیفۃ اللہ بھی ہیں، جناب بندہ وہ بھی فرما رہے ہیں کیا؟ اب ملا کہتا ہے اللہ کے سوا کسی سے مانگنا، کسی کے پاس جانا شرک ہے، پتہ اس دن چلے گا موذی تیری خباثت کا، کہ جب آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، اذهبوا الی غیری، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب آدم علیہ السلام تو فرماتے نا کہ میاں کیوں آئے ہو میرے پاس، اللہ ناراض ہو جائے گا، تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ۔ نہیں، فرما رہے اذهبوا الی غیری، میرے سوا کسی اور کے پاس۔ اب دنیا بھاگے گی، نوح علیہ السلام کے پاس وہ بھی یہی کہیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ بھی یہی کہیں گے، سارے نبیوں کے پاس سب یہی کہیں گے۔ جب سارے نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، میں اس کے لیے نہیں، کسی اور کے پاس جاؤ، اور کے پاس جاؤ، اب دنیا پہ جب مایوسی چھانے لگے گی تو ہمارے آقا رحمت للعالمین جناب مسند شفاعت پہ جلوہ فرما ہوں گے اور فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا، کیوں ادھر بھاگ رہے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، ہمارے آقا فرمائیں گے کیوں ادھر ادھر بھاگ رہے ہو؟ آنا لہا، انہوں نے فرمایا لست لہا، میرے آقا نے میں آنا لہا، تو اسی لیے تو بیٹھا ہوں۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، گناہگار ہونا، گستاخ تو نہیں ہونا، گستاخوں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، گناہگاروں کے لیے میں محمد بیٹھا ہوں، میں اسی لیے بیٹھا ہوں۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امت، میری امت میں، اور میری امت کون سی ہے؟ سرکار کی امت۔ فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، سبحان اللہ، ساری مخلوق میری امت، ساری مخلوق۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں بریلی کے تاجدار، فرمایا خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنے۔ ماتیا ملا دیکھ لے، قیامت کا دن ہے، میدان حشر ہے، سب کی بارگاہوں میں گئے،
ہمارا عقیدہ تھا ہیں سارے مشکل کشا، مگر آج اکٹھے جو ہیں تو مقتدی کیسے امام سے پہلے کسی کی شفاعت۔ اللہ واہ واہ واہ، اس لیے جناب بندہ اعلیٰ فرماتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی۔ یہ جملہ استفہامیہ ہے، سوالیہ فکرہ، کہیں بھی بنی۔ یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے۔ حضرات محترم، ہمارے آقا قائد ہوں گے اور ساری دنیا گناہگار اور نیکوکار سب محبوب کے پیچھے ہوں گے۔ اب محبوب آگے جا رہے ہیں، سب پیچھے۔ جلوس کتنا عجیب ہوگا، سبحان اللہ، عظیم جلوس ہوگا یا نہیں؟ اندھے ملا کو کیا پتا کہاں لکھا ہے جلوس نکال لیتے ہو۔ او پاگلو، اللہ تعالیٰ روزانہ 70,000 فرشتہ صبح کے وقت محبوب کی بارگاہ میں بھیجتے، 70,000 فرشتہ اکٹھا ہو کے چلے، جلوس کتنا پیارا ہوگا۔ سبحان اللہ، اور یہ شام تک رہتے ہیں، یہ جلوس جا رہا ہوتا ہے، پھر 70,000 فرشتوں کا آ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، روزانہ 70,000 صبح ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام۔ کیا بندگی ہے زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ سبحان اللہ، نبی کے روضے پہ جانا شرک ہوتا تو کمینے ذہن کے لوگوں رب تعالیٰ پاک فرشتوں کو بھیجتا، محبوب کے روضے پہ 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام۔ کیا بندگی ہے ذوالف و رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں معصوم فرشتے بھیجنے کی حکمت یہی ہے کہ بے وقوف تو روکتا ہے کہ نہ جانا سرکار کے روضے پر۔ اب عقل کی کیفیت دیکھو کہ جی مسجد نبوی کی نیت کر کے جانا، سرکار کے روضے کی نہ، اور پاگل مسجد نبوی شریف کو جو عظمت ملی، جو شان ملی، جو شوکت ملی، جو کمال ملا، جو محبوبیت ملی تو میرے آقا کی نسبت کی مسجد نبوی ہے، سرکار کی مسجد، نسبت، اور نسبت جس کو ملی اس کی تو عزت کے لیے جائیں، اور نسبت دینے والا خود جہاں بیٹھا ہو۔ روزے میں تو آقا خود بیٹھے ہیں، اور جناب بندہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ خاکی ذرات جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر و اقدس کے قریب ہیں، مٹی کے ذرات، خاکی ذرات جو قریب ہیں، ان کا مقام عرش اعظم سے بلند ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، تمام علماء، تمام محققین اس پر متفق ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ ذرا اپنے گندے ذہن کو ایک طرف رکھ کے بے حیائی کو چھوڑ کر حیا کا دامن تھامتے ہوئے یہ دیکھو کہ جن آقا کے جسم اطہر سے مٹی کا ذرہ لگ جائے وہ عرش اعلیٰ، تو اس جسم کا مقام کیا ہوگا اور جسم کے حصے کا مقام کیا ہوگا۔ اور جس کو میرا نبی کہہ دے جسموں کا جسمی، واہ واہ واہ، جسموں کا جسمی، سبحان لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، جن کو آقا یہ کہہ دیں ان کا مقام۔ سبحان اللہ، حضرات محترم، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم ہے، ہمارے غوث اعظم، ہمارے آقا کے مظہر ہیں، اس لیے کمالات رسالت
اللہ نے ان کو نبی کا صدقہ اور ان کی نسبت کا صدقہ اور ان کے لنگر سے تفویض کیے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمع خردلۃ علی حکم اتصالی. زندگی رہی تو پھر تشریح کر رہے